9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ اس پہ تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا سنت ہے. 10 محرم کا روزہ رمضان مبارک سے پہلے فرض تھا. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ 10 محرم کا روزہ عاشورہ کا فرض تھا. اب رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فرضیت ساقط کر دی. اب یہ صرف نفلی ہے, البتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور 9 کا ساتھ ایڈ کرنا ہے اس لیے کہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. 9 اور 10 دو رکھنا سنت ہے. اس کے اوپر پوری ٹیکنیکل ڈسکشن جو ہے سنی اور شیعہ اختلاف کے والے سے بھی میں نے کی ہوئی ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ میری ویڈیو کھل جائے گی, ساتھ میرا نام لکھیں یوٹیوب پہ انشاءاللہ. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو وسعت دو, اس سے رزق میں برکت ہوتی ہے. قعدہ, ذی الحجہ, محرم اور رجب, یہ 4 مہینے جو ہیں اسلام میں اشہر حرم کہلاتے ہیں. محرم کے حوالے سے ایک بات کر لوں, یہ 10 محرم کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو بڑی فضیلت ہے. رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی ہے, 10 محرم کا روزہ. 10 محرم الحرام کا اسلامی احکامات میں حکم موجود ہے, وہ نہیں بتاتے. آپ وہ بتائیں تو بات نکھر کے سامنے آ جائے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں تھے, حضور پاک کی ذات پر 10 محرم کا روزہ فرض تھا. حضور خود رکھتے, باقیوں کو فرماتے نہیں تھے, باقیوں کو اختیار تھا. جیسے تہجد کی نماز شروع میں رسول اللہ پہ فرض تھی, فرض کسی اور پہ نہیں تھی, ایسے 10 محرم کا مسئلہ ہے. رسول اقدس جب مدینہ منورہ تشریف لائے, ادھر پتہ چلا کہ یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول نے وجہ پوچھی, انہوں نے اپنی مذہبی وجہ بتا دی یہودی کی کتابوں کی. تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے تم کو رشتہ دار نہیں لگتے, ہم آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حقدار ہیں. وہ بھی اوریجنل شریعت پہ, ہم بھی اوریجنل شریعت پہ, تم نے شریعت کو بدلا ہے. اگلے سال رب نے مجھے زندگی عطا فرمائی تو پھر میں 2 روزے ملاؤں گا, اس کے 1 روزہ ملا کر 2 روزے رکھوں گا, یعنی یا 9ویں کا یا 10ویں کا. یہ شریعت کے احکامات ہیں. اس دن کچھ نہیں ہے. اچھا, پھر سحری افطاری بھی کرانی ہے روزے کے لیے, اس پر ایک حدیث پاک مزید موجود ہے. حضرت جابر کی روایت ہے, شعب الایمان بہقی میں, تاریخ اصبہان امام ابو نعیم رحمہ اللہ کی کتاب, اس کے ساتھ امام ابن عبد البر مالکی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاستذکار لجامع مذاہب الامصار, امام مالک کی موطا کی شرح میں موجود ہے. فرمایا من وصى علی نفسہ وعلی عیالہ وسعہ اللہ علیہ سنہ او کما قال علیہ السلام. فرمایا جو آدمی اس دن میں اپنے گھر والوں پہ اور اپنی ذات پہ اتنے کھانے پینے کی وسعت کر دے جسے وسعت اور گنجائش کہتے ہیں, رب اس کا بدلہ دے گا کہ اللہ رب العزت اس کو پورے سال تنگی نہیں دیں گے. یہ فضیلتیں جو بتانے کی ہیں. آج راستے میں دوسرے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب نہیں ہے جتنا 10 محرم کے پانی پلانے کا ثواب اپنے گھر والوں کو ہے, اپنی ذات پہ خرچ کرنے کا ہے. اس میں محلے کو شریک کرنے کی بات نہیں ہے. جب ہر آدمی اپنے گھر کی سوچے گا تو دوسرے کی فکر کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. یہ کوئی نہیں بتاتا, ساری ادھر ادھر کی باتیں بتا رہے ہیں. تو میرے دوستو, روزہ رکھنا چاہیں تو روزہ رکھ لیں, لیکن پانی پلانا چاہیں تو گھر والوں پر زیادہ شفقت کریں. روڈ پہ ٹھہر کے نہ کہیں پانی پی لو پانی پی لو, حضرت حسین پیاسے شہید ہوئے تھے, پانی پی لو پانی پی لو. یہ کون سی دلیلیں ہیں؟ اس طرح کی اوٹ پٹانگ شروع ہیں. آپ اتنا ہی پیار کرتے ہیں اگر سیدنا امام علی مقام سے, ہم اللہ سے پیار کرتے ہیں, اس کے نبی سے پیار کرتے ہیں, پورا رمضان روزہ رکھتے ہیں, رمضان میں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, افطار کا بندوبست ہوتا ہے, زکوٰۃ خیرات صدقات سب کچھ ہوتا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ خود رسالت مآب کی ولادت باسعادت جس دن ہوئی, پیر کے دن, خود آپ نے روزہ رکھنا پسند کیا, زندگی بھر روزہ رکھا. ہم پہ بھی وہی احکامات ہیں, ہمیں اس کام کو مستحب جاننا چاہیے. روزہ رکھتے ہیں, مگر آپ امام حسین کے اتنے بڑے دن میں روزہ نہیں رکھتے. 10 محرم کو مجھے نہیں معلوم آپ کا کوئی روزہ ہوتا ہوگا, بلکہ میں جتنا جانتا ہوں آپ تو روزہ رکھتی ہی نہیں ہے 10 محرم کو. یعنی میں مکتب تشیع کی بات کر رہا ہوں ایک سوالیہ انداز سے. کیوں؟ سب سے پہلے ہمارے یہاں اگر آپ مکتب تشیع کی بات کریں
10 محرم کو روزہ رکھنا کراہت جانا جاتا ہے، روزہ رکھنے کی ممانعت ہے، بلکہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے روزے عاشور کے دن روزہ رکھا اس کا اجر و ثواب وہی ہے جو ابن زیاد اور ابن مرجانہ کا ہے. یعنی روزے 10 محرم کے دن روزے عاشور جو شخص روزہ رکھنے والا ہے در حقیقت اس کا انجام ابن زیاد کے ساتھ ہوگا، اس کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو ابن زیاد کو ملے، ابن مرجانہ کو ملا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مستند بات ہے. جی مستند. کوئی ایک شخص محبت میں روزہ رکھ رہا ہے، کافی کی روایت ہے، ایک شخص امام حسین کی مودت میں الفت میں روزہ رکھ رہا ہے، آپ اس کو ابن زیاد سے ملا رہی ہیں. یہ الہی سنت ہے شیخ جی، یہ الہی سنت ہے کہ جب کوئی کام کوئی ایسا شخص انجام دیتا ہے جو اللہ کو پسند ہو تو اکثر اللہ اس کام کو عیب دار بنا دیتا ہے. میں بتاتی ہوں انما الاعمال بالنیات نہیں ہے کیا، اس کی نیت یہ ہے کہ امام حسین سے محبت کرتا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹھکانے لگ گئی، اور ایسے شخص کے لیے جو سب کے سامنے جہنمی ہے. سب سے پہلے تو روز عاشور یہودیوں کی یہاں بابرکت سمجھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں یوم العاشور یوم الفرحت والسرور. یوم عاشور یوم فرحت ہے، ناچنے گانے کا، خوشیاں منانے کا دن ہے. اس کے علاوہ دیکھیے روزہ مثلا آپ نماز پڑھتے ہیں، 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کہیں نماز تو بڑی خوبصورت عبادت ہے، میں 6 مرتبہ انجام دے دیتا ہوں واجب سمجھ کر، تو کیا یہ درست ہوگا؟ جب آپ وہ کریں گے جو سیرت نبی کہہ رہی ہے آپ سے کرنے کے لیے، جو قرآن و سنت کہہ رہا ہے، اپنی جانب سے کرنا درست نہیں ہے. اب مسئلہ کیا ہے، آپ احکام وضع کرتے ہیں، احکام نکالتے ہیں سنت نبوی سے، قرآن و سنت سے. جناب عائشہ روایت کرتی ہیں، صحیح مسلم میں 2002 نمبر ہے اس روایت کا، وہ یہ کہتی ہیں کہ عاشور کے دن میں نے رسول مبین کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، لیکن جب روزے واجب ہو گئے، یعنی مثلا روزوں کی فرضیت کے بعد میں نے کبھی رسول مبین صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزہ عاشور کے دن رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اس کے علاوہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ میں نے روز عاشور مدینے والوں کو کبھی روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا. پھر ابن عساکر لکھتے ہیں کہ در حقیقت روز عاشور والے دن یعنی 10 محرم کا روزہ رکھنا اور اس دن کو بابرکت جاننا، تبرکت بہی بنو امیہ و تقدست بہی بنو امیہ، یعنی اس روز کو بنی امیہ نے بابرکت مقدس ثابت کیا. اور یہ جو روزے کی آپ حدیث اگر آپ کے پاس ہے تو بیان کریں، اور اگر ہے بھی تو یہ ابن عساکر نے خود لکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس سے پہلے یہودی روزہ رکھا کرتے تھے 10 محرم کا، اور ہم اضافی طور سے 9 اور 10 دونوں کا رکھتے ہیں، تو حدیث ہے. اس روایت کو میں مکمل کر دیتی ہوں. یہ روایت جب لوگ جناب رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا یہود آج 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں، تو فرمایا کس لیے روزہ رکھ رہے ہیں؟ کہا حضرت عیسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ کی سنت میں روزہ رکھ رہے ہیں. بس ایک مرتبہ رسالت آپ صلوات اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ موسیٰ ان کے بھائی ہیں یا میرے بھائی ہیں؟ ہاں ہمارے بھائی ہیں. اور پھر بی بی عائشہ کہتے ہیں کہ اس روز عاشور حضرت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا. پھر وہی روایت بیان کر رہی ہیں کہ جب روزے کی فرضیت کا حکم آ گیا، جب روزے واجب ہو گئے، یعنی ماہ رمضان المبارک کے روزے واجب ہوئے، تو اس کے بعد رسول اللہ نے کبھی عاشور کا روزہ نہیں رکھا. ناسخ و منسوخ جیسی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے؟ ایک چیز کے آ جانے سے دوسری چیز منقطع ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ بہرحال اس کے بعد نہیں رکھا رمضان کے روزے آ جانے کے بعد. اس کے علاوہ امام علی سے روایت ہے، امیر المؤمنین فرماتے ہیں علم لدنی کا منبع ماخذ الہی کلمات کے آقا مولا فرماتے ہیں جب جنگ صفین کے دوران چاہ رہے تھے، آپ جانتے ہیں کہ محرم میں رکی رہی ہے جنگ، سفر میں رکی رہی، اور ربیع الاول میں اس جنگ کا آغاز ہوا، وہ بھی کیوں؟ دفاع میں. وہاں سے حملہ ہوا تو امام نے دفاع میں حملہ کیا. اب روایت کہتی ہے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب اس دوران محرم آیا، کہا مولا 10 محرم کے روزے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو مولا فرماتے ہیں، امیر المؤمنین فرماتے ہیں ان کنتم شامتن، اگر تم روز عاشور میرا بیٹا قتل کر دیا جائے گا، مظلومیت سے شہید ہو جائے گا، اگر تم اس پہ خوش ہو فصم، تو تم روزہ رکھو. اور فرمایا ایک روز ایسا آئے گا جب بنی امیہ اس دن کو بابرکت جانے گا، برکت کا ضامن قرار دے گا، مقدس ثابت کرے گا، اور اس دن روزہ رکھنے پر زور دے گا. تو جتنی بھی روایات آپ کے پاس موجود ہیں وہ سب گھڑی ہوئی جعلی فیبریگیٹڈ روایات ہیں جو بنی امیہ کے دور میں لکھی گئیں. اور اس کا صحرا آپ جانتے ہیں کس کو جاتا ہے، اور اس کے صحرا جس کو جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت کو دبانا تھا اور خوشیاں منائی جانی تھیں حکومتی پلیٹ فارم پر، حکومتی سطح پر. تو کیا کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا روزہ رکھنے کی وجہ علت پوچھے نا،
علت یہ ہے کہ نام حسین پر پانی نہ پلایا جائے. روزے رکھیں آپ, گھروں میں پڑے رہیں. افطار کرواتے ہیں نا. کب افطار کرواتے؟ نہیں, جب پورا دن تو نکل گیا نا روزے عاشور کا, کب کروائیں گے؟ رات پہ افطار کروائیں گے. اہم ترین دن کب ہے؟ روزے عاشور. ہمارے نزدیک روزے عاشور نحس ترین دن ہے, اور فرمایا جو شخص اس روز روزہ رکھے گا اس کا حشر ابن زیاد جیسا ہوگا. ہمارے پاس یہ حدیث موجود ہے, اس کے بعد ہماری تو بات ختم ہو جاتی ہے. السلام علیکم. علیکم السلام. کیا نام ہے بھائی؟ ہاں, میرا نام محمد زبیر ہے, انڈیا سے بات کر رہا ہوں. میں 7-8 سال مدرسے میں پڑھا تھا, سنت جماعت کے مدرسے میں. تو شیعہ لوگوں کو وہ لوگ کافر کہتے ہوئے ہم قریب بھی نہیں گئے. اس کے بعد مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد میں بیعت ہوا. آپ کیا ہو گیا؟ ایک شیخ سے, وہ شیخ نے مجھے جی اچھا بیعت کیا آپ نے کسی شیخ سے؟ جی ایک شیخ سے بیعت کیا. تو وہ شیخ نے مجھے بتائے کہ آپ کا ویڈیو لنک بھیجے. تو حق یہ ہے, یعنی وہ بھی سنت اہل سنت ہیں, مگر شیعہ کا جو بھی عقیدہ ہے وہ ابھی سیکھ رہے ہیں, سیکھ کے اس کو اپنا رہے ہیں. اس لیے مجھے بھی وہ دعوت دی ہے کہ آپ سنو, ان سے سوال کرو اور تم کو حق سمجھ میں آئے گا. اب میں خود ایک عالم ہوں. یہ آنے کی وجہ جو ہے خاص طور پر یہ موضوع احادیث ہے جو معاویہ کے زمانے میں گھڑی ہوئی تھی. تو مجھے اب ایک سوال کیا ہے, یہ جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے, یعنی یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے, یعنی ایک انسان کو صحیح حسین رضی اللہ عنہ کے اوپر محبت آنے کے لیے بہت ضروری مہینہ ہے. اس مہینہ آتے وقت یہ عاشورہ کا روزہ آ کے اس سب کو بھلا دیتا. سب اس عنوان میں بات کرنا شروع کرتے. جو بھی مسجد ہے سب مسجد میں عاشورہ کے روزے کی فضیلت اسی کے بارے میں بات کرتے ہیں. میں جہاں تک تحقیق کیا, میرے شیخ نے بھی کہا کہ یہ عاشورہ کا روزہ یہ بالکل یہ ہے موضوع حدیث ہے. جی میرا سوال کیا ہے, تو عاشورہ کا روزے کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے؟ یعنی عاشورہ کا روزہ ہمارے نزدیک بھائی صاحب یہ جو جماعت مخالفین نے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اس دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, تو اس دن بہت ہی جو ہے مصیبت کا دن ہے, اور یہ نحس دن ہے, اور یہ کوئی برکت کا دن نہیں ہے. اور اہل بیت الطاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو اس دن روزہ رکھتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا جو ابن مرجانہ عبید اللہ ابن مرجانہ کا ثواب ہے, اتنا ہی ثواب ہوگا اس کا. تو ہمارے نزدیک اس کا کوئی فضیلت نہیں ہے عاشور کے روزے کا اوکے, بلکہ ہمارے نزدیک بلکہ ہمارے ہاں امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ احادیث سب من گڑت ہیں کہ یہ کہ اس دن کی روزے کی برکت ہے, اس دن کے روزے کی فضیلت ہے. میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کتاب عمالی ہے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی. اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کتاب میں حدیث ہے میثم تمار سے, یہاں پر صفحہ نمبر 767 میں, بلکہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. بلے فصوم عاشورہ, ماشاءاللہ. جی عاشور کے دن کے روزے کے متعلق میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا, کیا فرمایا؟ ذاک یوم قتل فیہ الحسین علیہ السلام, وہ وہی دن ہے جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے. فإن كنت شاملا فصوم, اگر تیرے لیے اس دن خوشی کا دن ہے تو اس دن روزہ رکھنا. استغفر اللہ. کتاب فروع کافی جلد نمبر 4 میں کتاب الصیام میں یہاں پہ ایک باب ہے, باب صوم عرفہ و عاشورہ, عاشور کے دن اور عرفہ والے دن روزہ رکھنا. تو یہاں پہ کئی ایک احادیث ہیں. ایک حدیث یہ ہے, ملاحظہ فرمائیے, امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلے من صامه كان حظه من صيام ذلك اليوم حظ ابن مرجانہ و آل زیاد, جو اس دن روزہ رکھے عاشور کے دن اس کا اتنا ہی ثواب ہوگا جتنا ثواب عبید اللہ ابن مرجانہ اور آل زیاد کا ہے. بلی ٹھیک ہے نا, اس سے شدید منع ہے. اور ہمارے پاس حدیث ہے
کہ میثم تمار امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اس کتاب میں کتاب عمالیہ صدوق میں کہ وہ لوگ یہ سب احادیث امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹا کا قتل ہوگا عاشور کے دن، اور جماعت مخالفین حدیث گڑھیں گے، حدیث بنائیں گے کہ یہ دن جو ہے برکت کا دن ہے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کنارے پہ لگی ہے، یونس علیہ السلام کا توبہ قبول ہوا، یہ سب احادیث یہ لوگ گڑھیں گے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا۔ اوکے، اللہ اکبر، جی 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 جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، تھینک یو سر، جی جی، خدا حافظ۔ اچھا اچھا جی، آئندہ ملیں گے انشاءاللہ، خدا حافظ۔ اوکے۔